بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب مومن کی وفات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ موت کے وقت نیک اور بد کی پہچان۔ موت کے وقت انسان طرح طرح کی بے چینی اور عجیب کیفیتیں محسوس کرتا ہے، اور وہ کیفیات بطور علامت ظاہر بھی ہوتی ہیں، اور ان علامات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا شخص نیک ہے یا بد۔ ان علامات کی احادیث کریمہ میں نشاندہی فرمائی گئی، جیسا کہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مرنے والوں میں 3 علامتیں دیکھو۔ اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئیں اور نتنے پھیل جائیں تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو، رنگ پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے یعنی نکالنے لگے، تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی علامت ہے۔ حضرت سعید بن منصور خراسانی المتوفی 273 ہجری نے اپنی کتاب سنن میں، اور مروزی نے اپنی کتاب جنائز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مومن کی خطاؤں میں سے اگر کوئی خطا باقی رہ جاتی ہے تو مرتے وقت پیشانی کے پسینے سے اس کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ نوٹ: امام بیہقی نے بھی یہی روایت حضرت علقمہ بن قیس سے کی ہے۔ ابن ابی شیبہ اور مروزی نے حضرت سفیان بن سعید سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بزرگان دین میت کی پیشانی کے پسینے کو نیک فعل سمجھتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ پیشانی پر پسینہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہے، اور کسی کافر میں حیا کا نام نہیں ہوتا، لہذا اس پر یہ علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ نکتہ: موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مومن کو موت کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے جو اس کی پیشانی پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے گناہوں سے آزادی ملتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پسینہ آنے سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے دنیا میں مشقت برداشت کر کے محنت کی اور حلال کی کمائی کا رزق حاصل کیا ہے، اور اپنے نفس کو تنگی میں ڈال کر نمازیں ادا کیں اور روزے رکھے۔ آنکھوں میں آنسو آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص دنیا میں جب عبادت کرتا تھا تو اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہتے تھے۔ نتنے پھولنے کی علامت کا بھی نیک فعل ہونا اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ یہ شخص خوف و خشیت الہی سے جب روتا تھا تو رونے کی وجہ سے اس کی ناک سے تیز سانس چلنے سے آواز نکلنے کے باعث اس کے نتنے پھولتے تھے۔ وہی صورت اب موت کے وقت بھی ہو گئی ہے۔ کافر کی موت کے وقت جو 3 علامتیں نمودار ہوتی ہیں وہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی خوفناک شکل و صورت دیکھ کر خوف، رعب، ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہیں۔ جان کنی سکرات کا عالم اور تلقین کرنے کا بیان۔ مسئلہ: جب موت کا وقت قریب آئے اور موت کی علامتیں پائی جائیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو داہنی کروٹ پر لٹا کر اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیں، یا یہ بھی جائز ہے کہ اس کو چت لٹا کر اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دیں کہ اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف منہ ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں سر کو تھوڑا اونچا رکھیں۔ اور اگر مدرجہ والا دونوں صورتوں کے مطابق قبلے کی طرف منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوگی تو جس حالت پر ہے اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ مسئلہ: موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں، مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا ہو یعنی پورا ہو گیا ہو مگر حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل نہیں کیا ہے، اسے جان کنی کے وقت مرنے والے کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح جس پر جنابت کا غسل واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے ایسے جنابت والے کو بھی میت کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ علاوہ ازیں یہ کوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دیں، کیونکہ جہاں تصویر یا کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔
نزا کے وقت اپنے لیے اور اس قریب المرگ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں اور کسی قسم کا کوئی برا جملہ زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ اس وقت جو کچھ بھی کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ مسئلہ جان کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرتے رہیں، یعنی اسے کلمہ شہادت پڑھنا سکھائیں، اور تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب بلند آواز سے کلمہ شہادت پورا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ مسلسل پڑھتے رہیں۔ تلقین کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ خود کلمہ پڑھتے رہیں مگر اس قریب المرگ کو یہ حکم نہ دیں کہ پڑھ۔ مسئلہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں، ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ضروری وضاحت۔ دور حاضر کے منافقین اس حدیث شریف سے غلط استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں تو صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم ہے، محمد رسول اللہ ساتھ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ المختصر منافقین صرف آدھا کلمہ پڑھنے کا اصرار کرتے ہیں اور اپنے اس غلط دعوے کے ثبوت میں مندرجہ بالا حدیث شریف پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلمہ شریف کے دونوں جز یعنی دونوں حصے تلقین کیے جائیں، یعنی پورا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلقین کیا جائے، آدھا کلمہ یعنی صرف لا الہ الا اللہ تلقین نہ کیا جائے۔ تلقین کرنے میں کلمہ شریف کے دونوں جز حصے یعنی پورا کلمہ تلقین کیا جائے۔ اس کی ثبوت میں ملت اسلامیہ کے عظیم المرتبہ اکابر عامہ دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مستند، معتبر اور معتمد کتابوں کے چند حوالے پیش خدمت ہیں۔ امام اجل علامہ محمد بن عبداللہ غزی تمرتاشی علیہ الرحمہ والرضوان اپنی مشہور و معروف کتاب تنویل الابصار میں فرماتے ہیں یلقنوا بذکر شہادتین، یعنی دونوں شہادتیں تلقین کی جائیں۔ خاتمہ المحققین امام محمد بن علی دمشقی خسکفی علیہ الرحمہ و رضوان اپنی مشہور زمانہ کتاب در مختار میں فرماتے ہیں یعنی پہلی شہادت لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت محمد رسول اللہ کے بغیر مقبول نہیں۔ امام محقق علامہ زین الدین بن نجیم مصری علیہ الرحمہ والرضوان اپنی مستند و معتمد کتاب بحر الرائق میں فرماتے ہیں یعنی میت کو شہادت کی تلقین یوں کریں کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ امام جلیل حضرت علامہ امام حافظ الدین نصفی علیہ الرحمہ والرضوان اپنی مشہور و معتبر کتاب کافی شرح وافی میں فرماتے ہیں ترجمہ یعنی شہادت کی تلقین کریں اور وہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ شمس الملا والدین علامہ امام شمس الدین محمد خراسانی کوہستانی المتوفی 962 ہجری اپنی مشہور کتاب جامع الرموز میں فرماتے ہیں ترجمہ کافی و مزمرات دو کتابوں کے نام ہیں، میں ارشاد فرمایا کہ شہادت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ مراد ہے۔ طوالت کے خوف سے یہاں صرف 5 ہی حوالے درج کیے گئے۔ میت کو پورا کلمہ تلقین کیا جائے کہ ثبوت میں مندرجہ ذیل کتب متمدہ و معتبرہ بھی شاہد عدل ہیں۔ امام محقق علامہ محمد بن امیر الحاج حلبی حنفی کی کتاب خلیہ شرح منیہ، امام جلیل امام عبدالرحمن بن محمد رومی کی مجمع النہر شرح ملتقی البحر، امام اجل علامہ برہان الدین حلبی کی غنیہ المستملی شرح منیہ المصلی، علامہ محقق امام ابو یوسف بن عمر کی جامع المزمرات شرح قدوری، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی 1052 ہجری کی اشا العلمات شرح مشکوہ، شیخ الاسلام ابو بکر بن محمد بن علی حداد یمنی کی جوہرہ نیرہ شرح مختصر القدوری، امام جلیل علامہ ابو السعود علی مسکین کی شرح الکنز مسکین۔ المختصر قریب المرگ کو پورا کلمہ تلقین کیا جائے، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ نیک گمان کرنا چاہیے کہ اس کی مغفرت ہو گئی، کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی دنیا نے کتاب المختصرین میں اور طبرانی و بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت علیہ السلام ایک مرنے والے شخص کے پاس آئے اور اس کے اعضاء چیر کر دیکھا لیکن کوئی عمل خیر نہ پایا، پھر اس کا دل چیرا تو اس میں بھی کوئی عمل خیر نہ پایا، پھر اس کے جبڑوں کو چیرا تو دیکھا کہ اس کی نوک زبان تالو سے لگی ہوئی ہے اور لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو اس کلمے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہونا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت اور جنت میں داخل ہونے کا اور نجات و مغفرت کا پروانہ ہے۔ تلقین کرنے والا نیک شخص ہو اور اس وقت اس کے پاس نیک لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ نیز اس وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا اور خوشبو کا ہونا مستحب ہے، مثلا لبان یا اگربتیاں سلگانا۔ مرتے وقت معاذ اللہ اگر کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی کی حالت میں زبان سے کلمہ کفر نکل گیا ہو۔ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین شریف یا سورہ رعد پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے قبض ہوگی اور موت کی سختی میں کمی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ امام احمد، ابن ابی دنیا اور دیلمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرنے والے کے سرہانے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس پر موت آسان ہو جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، نسائی اور حاکم سے بھی یہی روایت مروی ہے۔ ابن ابی شیبہ اور مروزی نے حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مرنے والے کے پاس سورہ رعد کا پڑھنا مستحب ہے کیونکہ اس سے مردہ پر آسانی ہوتی ہے۔ ہدایت: قریب المرگ کو حالت سکرات میں چمچے سے پانی بھی پلائیں کیونکہ اس وقت شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اگر آب زمزم شریف میسر ہو تو وہ پلائیں، ورنہ جو بھی پانی دستیاب ہو وہ پلائیں۔ بعض جاہلوں میں یہ رواج ہے کہ جب عورت حالت نزا میں ہوتی ہے تب اس کے شوہر کو اس کے پاس نہیں جانے دیتے۔ یہ غلط رواج ہے۔ جب تک عورت کے جسم میں روح باقی ہے، اگرچہ حالت سکرات میں ہو، بلا شبہ اس کی بیوی ہے اور اس وقت شوہر کو قریب نہ آنے دینا ظلم ہے اور اسی وجہ سے رشتہ منقطع سمجھ لینا سخت جہالت ہے۔ بلکہ بیوی کے انتقال کے بعد بھی شوہر کو دیکھنے کی اجازت ہے، البتہ ہاتھ لگانا منع ہے۔ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی شیء بعثہ اللہ تعالیٰ علیہ، جو جس حال پر مرے گا اسے اللہ تعالیٰ اسی حال میں اٹھائے گا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، بغیر وضو ہرگز نہ سونا، کیونکہ روح کو جس حالت میں قبض کیا جاتا ہے اسی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کی روح کو ملک الموت نے عالم دنیا میں وضو کی حالت میں قبض کی، وہ باوضو مرنے والا شخص قیامت میں شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے۔ اگر باوضو موت آ جائے گی تو انشاءاللہ نجات اور مغفرت ہو جائے گی۔ 5واں باب روح نکلنے کا بیان۔ روح کا قبض ہونا۔ جب روح نکل جائے تو ایک کپڑے کی چوڑی پٹی اس کے جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دیں، یعنی اس کے جبڑے کو باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں، انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو وہ کرے، مثلا باپ یا بیٹا۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسخل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔
ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت پر، اے اللہ تو اس کے کام اس پر آسان کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر آسان کر دے، اور اسے تو اپنی ملاقات سے نیک بخت کر، اور جس آخرت کی طرف نکلا ہے اسے اس دنیا سے بہتر کر جس سے نکلا ہے۔ نکتہ: میت کے جبڑے باندھ کر منہ بند کرنا اور آنکھیں بھی بند کرنے میں یہ حکمت ہے کہ منہ کا کھلا رہنا اور ساتھ میں آنکھوں کا کھلا رہنا چہرے کو بدصورت بناتا ہے۔ کھلے منہ اور کھلی آنکھوں والا چہرہ دیکھنے میں بھدا معلوم ہوتا ہے، لہذا ایک مومن انتقال کے بعد کسی کے نزدیک حقیر ہونا رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، لہذا منہ اور آنکھیں بند کر دی جائیں تاکہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ اللہ کا مومن بندہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ موت کے وقت آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں؟ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ احادیث کریمہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے دست کرم سے بند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی پیچھے پیچھے اسے دیکھتی جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ کے گھر والے چیخ کر آواز سے رونے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طرف سے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دوسرا جملہ نہ کہو، کیونکہ بے شک تم جو کچھ بھی کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حاکم نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کی آنکھیں بند کر دو کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا تعاقب یعنی پیچھا کرتی ہے۔ ابن مردویہ اور ابن مندہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں، وہ مرنے والا ان کو دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ مردہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اب اگر مرنے والا مومن ہے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں اور یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکالتے ہیں، اور یہ سب اس مرنے والے پر آسان ہوتا ہے، اگرچہ تم اسے سخت سمجھتے ہو، یہاں تک کہ اس کی روح تھوڑی یعنی داڑھی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب روح جسم سے باہر نکلنے کو اس سے بھی زیادہ برا جانتی ہے جتنا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلنے کو، تو فرشتے آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس کی روح کو اٹھانے کا شرف کون حاصل کرے گا۔ بالآخر حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو لے لیتے ہیں۔ پھر حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ کل یتوفکم ملک الموت الذی وکل بکم، سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ ترجمہ: تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ ملک الموت اس روح کو سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسا دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنی محبت سے نہیں دباتی۔ پھر اس روح سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے جسے فرشتے سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اے پاک خوشبو، خوش آمدید، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ روح آسمان کے جس دروازے پر پہنچتی ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے پاک نفس اور اے پاک جسم جس سے تو نکل کر آئی ہے، خوش آمدید۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے مرحبا فرماتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کو مرحبا کہتی ہے اور اس کی تمام تنگی دور ہوتی ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس پاک نفس کو جنت میں لے جا کر اس کی قیامگاہ دکھاؤ۔
اور سب نعمتیں دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہیں، اور پھر اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں اس کو زمین سے پیدا کروں گا، زمین میں داخل کروں گا اور پھر زمین میں لوٹاؤں گا۔ پس اب وہ روح زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا سمجھے گی اور پوچھے گی، کیا تم مجھ کو پھر اسی جسم کی طرف لے چلتے ہو جس سے رہائی حاصل کر کے میں آئی تھی؟ فرشتے کہیں گے کہ ہم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے اس روح کو اتنی دیر میں واپس لے آئیں گے جتنی دیر میں لوگ میت کے جسم کے غسل اور کفن سے فارغ ہوں گے۔ پھر فرشتے اس روح کو اس کے جسم اور کفن میں داخل کر دیں گے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔